بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان نیازی، بات یہ ہے کہ بچہ بیمار ہو، اس کو ملیریا ہو تو آپ نے کنین اس کو زبردستی بھی کھلانی ہے جو کڑوی دوائی ہوتی ہے۔ ہمارا جمہوری نظام، الیکٹورل سسٹم کی میں بات کرتا ہوں، وہ انتہائی بیمار ہے، انتہائی لاغر ہے، انتہائی کمزور ہے، خصوصاً پیسوں والوں کے سامنے، جس کو ہماری الیکٹورل اس زبان میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس منی ہے، مائٹ ہے یا مسلز ہیں، تو ان کے سامنے یہ رکتا نہیں ہے، یہ جھکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر جمہوریت کی ہم نے کنٹینیوٹی کرنی ہے تو پھر جمہوریت میں وہ نظام لانا ہوگا جس کے اوپر ٹرسٹ زیادہ ہو۔ موجودہ نظام میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، بلکہ ڈیفیسٹ ہی ڈیفیسٹ ہے۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ہمیشہ غور کیا ہمارے وقتوں میں، اور ہم ایک یونائٹڈ نیشن کی جو UNDP ہے اور ایک اور انٹرنیشنل ادارہ ہے، IFES اس کو کہتے ہیں، انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار الیکٹورل سسٹم، اس کے تعاون سے ہم الیکشن کمیشن کے لیے اسٹریٹجک پلان بنائے ہیں۔ وہ سارے ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہیں، پرنٹڈ کاپیز موجود ہیں۔ اس میں اس طریقے سے کہ جو تمام جو چوری کے راستے ہیں کون کون سے ہیں اور اس کو پلگ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کیا اقدام کیا جائے تو یہ ایک حل ہو جائے گا، پھر دوسرا حل ہو جائے گا، پھر تیسرا۔ یہ پورے سائیکل ہیں، ابھی تک 3 آ چکے ہیں اور یہ پرنٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ آپ کسی وقت الیکشن کمیشن میں جائیں، انہیں کہیں کہ آپ ہمیں اپنا اسٹریٹجک پلان دیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ EVM پہ آج کام نہیں شروع ہوا۔ ہاں، بڑی دیر سے عمران خان کی حکومت نے 3 سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ لیجسلیشن کی، ان کو آتے ہی پہلے 3 مہینے کے اندر اندر کرنی چاہیے تھی، پھر اس وقت ان کو زیادہ آسانی ہوتی۔ اب بہرحال بیٹر لیٹ دین نیور، شکر ہے کہ اب بھی ہو گیا۔ اور اس میں بلڈوز کرنے کی ٹرم جو بھی ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا ہے، یہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ڈیموکریسی میں یہی ہے کہ میجارٹی ہیز دی اتھارٹی، تو میجارٹی نے بل منظور کر دی ہیں، اور یہ بل خصوصاً میں اپنے الیکشن ریفارمز کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ یہ الیکشن ریفارمز بل الیکشن کے لیے ایک، جب بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک انجیکشن کورامین کا لگاتا ہے، اور اس کو عموماً ڈائریکٹ ہارٹ ہی میں لگا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ ٹیکہ نہ لگتا، اگر یہ لیجسلیشن نہ ہوتی، تو مجھے تو خطرہ تھا کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو شیم ڈیموکریسی تھی یہ بھی لپیٹ دی جائے گی، اس لیے کہ شیم ڈیموکریسی کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، الٹیمیٹلی اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ کل پرسوں میری ایک بول ٹی وی پہ ہی بات ہو رہی تھی، نیشنل ڈیبیٹ پہ، تو میں نے ایک ان کے نظریے کے مطابق کہ سینئر جرنلسٹ سے سوال کیا کہ آپ کا خیال ہے یا آپ کی امید ہے یا آپ کا یقین ہے کہ اس چیز کو، اس لیجسلیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اپوزیشن کمپرومائزڈ ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو غلط چیز ہو، آئین کے خلاف ہو، بیڈ لیجسلیشن ہو، کسی ایک فرد کے لیے ہو، تو وہ یا جو ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹ یا اسلامک قوانین کے خلاف ہو، تو اس کو تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور وہ ڈراپ ہو جائے گی، اسٹرائک آؤٹ ہو جائے گی پہلے ہی تاریخ میں۔ لیکن اس میں یہ کبھی نہیں چیلنج کریں گے، اگر چیلنج کریں گے تو سپریم کورٹ ان کو سنب کرے گی کہ بھائی اتنے عرصے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر الملک کی جو کمیٹی بنی تھی 2014 یا 15 میں، جس نے بہت لمبی ہیئرنگ کی تھی 2013 کے جو ریگڈ الیکشن کے بارے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بہت سی ہوئی ہیں لیکن چلو اب یہ کنٹینیو کر لے، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی 41 پوائنٹس دیے تھے کہ اس کو دیکھیں، آپ پیسے پینسل سے جمع کرتے ہیں، ہاتھ سے جمع کرتے ہیں، آدمی جمع کرتا ہے 2 + 2 وہ آگے 5 لکھ سکتا ہے، لیکن کیلکولیٹر 2 + 2 کو 5 کبھی بھی نہیں لکھے گا، کبھی بھی نہیں لکھے گا۔ یہ ایک کیلکولیٹر ہے، یہ کمپیوٹر نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ سے وابستہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی اس طریقے سے مس یوز۔ اصل میں
اپوزیشن اس کے خلاف باتیں اس لیے کر رہی ہے، اور بلاول سے زیادہ یہ پی ایم ایل این کے لیے بہت مشکلات، اس لیے کہ ان کی جو مہارت تھی پریزائڈنگ افسر آر-اوز الیکشن، ان کو خرید کر نتائج تبدیل کرنے کی، اور دوسرا ان کے پاس پاکستان کا لٹا ہوا پیسہ بہت ہے، وہ ڈرٹی منی، وہ بلیک منی کو استعمال کر کے الیکشن کو خریدتے ہیں یا الیکشن کو کے ریزلٹس کو سٹیل کرتے ہیں. تو اس کے 60% راستے اس ای وی ایم سے بند ہو جائیں گے. تو ان کے لیے بیسیکلی اس لیے یہ ناقابل قبول ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بنو کے رہنے والے ہیں، اور جو بنو میں وہ جو کرمنل جو اپنے آپ کو طالبان کہتے تھے، ٹی ٹی پی ہے کہ کیا ایک لعنت ہے، تو اس کے لوگوں نے قبائلی علاقے میں ہمارے 2 پرنسپلوں کو شہید کیا جنہوں نے ان کی مرضی کے نتائج نہیں دیے. بات یہ ہے کہ یہ مشین ہے، مشین کیلکولیٹر ہے، تم اس کو گولیوں سے چل نہیں کر دو، ہم دوسری مشین رکھ دیں گے. اچھا، لیکن پہلے تو تمہیں جرت نہیں ہوگی. انشاءاللہ نظام ہم نے اب ایسا بنانا ہے، جو دیکھیں آپ ایک جگہ ایک گڑھے میں ایک دفعہ گرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری دفعہ آپ آنکھ کھول کے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کرپٹ لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بہت زبردست بات بتاتا ہوں. ہمارے دشمن ملک انڈیا میں ابھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کی نامینیشن قبول کی، جیسے ہم 62 63 کہ صادق اور امین ہو، سچا ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، اینٹی اسلام اینٹی پاکستان نہ ہو، قادیانی نہ ہو، مرزائی نہ ہو. بات یہ ہے کہ ایسے ہر جگہ پہ رولز ہوتے ہیں. ان کا رولز یہ ہے، انہوں نے آئی ای سی انڈین الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کی ایون کینڈیڈیچر کو بھی آپ نے نامینیشن پیپرز بھی آپ نے قبول کیے تو آپ سپریم کورٹ کے حکم عدولی کا آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا. کس پہ لگے گا؟ انڈین الیکشن کمیشن پہ. اب یہ پاکستان کو بھی چاہیے، اچھی چیز جہاں سے آپ کو ملے، کہ اگر الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسر کسی ایسے آدمی کو جس کا ماضی داغی ہو، جس کے اوپر قتل اور مقاتلے کے وہ کیسز ہوں، جیسے اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہمارے بہت لوگ ایسے ہیں، بہت ہیں یا کم ہیں لیکن ہیں، کہ وہ پارلیمنٹ میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہ پولیس اور قانون کے ہاتھ سے اوپر ہو جائیں. ابھی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں کہ کراچی سندھ کے ایم پی اے جو پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی وڈیرا شڈیرا ہے، اس نے وہاں پہ ایک ام رباب لڑکی کے دادا کو، باپ کو اور چچا کو قتل کر دیا، اور وہ ابھی تک باہر آزاد پھر رہے ہیں. اگر یہ کوئی عام آدمی ہوتا تو عام آدمی کے اوپر تو پولیس کا زور ہے، تو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہاں پیپلز پارٹی کا آئی جی پی ہے، وہاں پہ پیپل پارٹی کی پولیس ہے، اور عدلیہ بھی بڑی مشکل میں. انہوں نے اس کے اوپر جو لگایا بھی اس کا جو چارجز، میں اس پہ بھی عدلیہ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایسے کیسوں میں جس میں ایک انتہائی کمزور اور دوسرا انتہائی طاقتور ہے، آپ اگر اس کی شنوائی کے لیے نہیں جاتے، عدلیہ کو سٹرینگتھن نہیں کرتے، تو آپ اس ملک کو میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. آپ خدا کی نظروں میں بھی مجرم ہیں اور عوام کی نظروں میں بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مجرم لوگ جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو یا تو وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھے کہ گول گپے والے اور پاپڑ والے اور شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں بے پناہ پیسے آتے ہیں. کبھی تیرے اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں؟ نہیں. جنہوں نے ملک کو لوٹا 25 ارب روپے. اور میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آج سے 25 سال پہلے شہباز شریف اور جو نواز شریف، ان کے جو ہمارے پاس الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، وہ لاکھوں میں ان کی تھی جو ایسٹس، جائیداد، پیسے. آج وہ بلینئر ہیں. تو پھر سوال تو بنتا ہے یہ کہاں سے آپ نے کمائے؟ تنخواہ تو آپ کی اتنی نہیں تھی. تو یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسمبلیوں کو خرید کر، پیسے کا استعمال کر کے، وہاں پہ ووٹرز کو دھمکا کر یا ان کو لالچ دے کر
اس سے کسی طریقے سے بھی بیک بارو اور سٹیل، لیکن ایک دفعہ آپ اقتدار میں آ گئے تو پاکستان کو بھی بیچیں، اسلام کے خلاف بھی کام کریں اور ہماری دفاع کے خلاف بھی کام کریں. تو یہ ایکچولی اٹ از ناٹ ان دی نیشنل انٹرسٹ. الیکشن ہوں، الیکشن میں صاف لوگ آئے اور ایسے الیکشن ہو کہ وہ صاف اور شفاف ہو جس پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے. ہمارے 5 ایئر اسٹریٹجک پلان میں الیکشن کمیشن جو بناتا رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اب تک تیسرا چوتھا جو ہے وہ بن چکا ہے اور وہ پرنٹڈ فارم میں ہے. آپ الیکشن کمیشن کے لائبریری میں جا کے ان سے ان کی کاپیاں لیں. تو اس میں یہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہم یہ اقدام کریں گے، یہ اقدام کریں گے، یہ اقدام کریں گے. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2013 میں آپ کو بتا دوں کہ 2013 میں وی ور ریڈی کہ ہم انتخابات EVM سے کرائیں، لیکن PPP کی حکومت تھی، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. ہم نے جو الیکٹورل لسٹ بنائی اور اس الیکٹورل لسٹ میں ہر بندے کی تصویر بھی ساتھ شامل کی، اور اس میں سے ڈیڈ ووٹ، ڈبل ووٹس اور گھوسٹ ووٹس کو ہٹایا. تو 36 ملین ووٹ بوگس ہٹا کے ایک اچھی پیور صحیح لسٹ بنائی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مری والا بندہ مری میں بھی ووٹ ڈال دیتا تھا، پھر اسلام آباد آ کے یہاں پہ بھی ووٹ ڈالتا تھا اور وہ شمار ہوتے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تمام ختم ہو گئیں. اور دوسرا یہ کہ آپ پریزائڈنگ افسر کو خرید بھی لیں تو پریزائڈنگ افسر اس ووٹر مشین میں جو EVM ہے اس میں اس کو آن کرتا ہے جب صبح الیکشن شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آف کرتا ہے. اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے اور الیکٹرانک کاؤنٹنگ ہوتی ہے. پھر دنیا میں آخر میں یہ ایک اعتراض آیا، اور اس وقت بھی 70% آبادی، 70% ڈیموکریٹک لوگ ووٹ کا حق اسی کے تھرو استعمال کر سکتے ہیں. وہ باقی جگہ جہاں نہیں استعمال ہوتا وہاں لوگوں کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان میں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس لیے کہ انتخابات میں حصہ ہی کون لیتا ہے.